لگے نبی آپ پھر دعا فرما دیں۔ فرمایا کہ جو پہلا لشکر نکلے گا اس میں اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، خلفائے راشدین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا ہے، وہ پردہ فرما گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر لگا دیا گیا۔ فرمایا کہ جو سب سے پہلا بحری بیڑا سمندروں میں اتارا ہے، فرمایا قبرص فتح کیا ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی ہوا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ ان کی کمان کر رہے تھے، وہ اترا ہے اور قبرص فتح ہوا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت آواز لگی مدینہ کے اندر الرحیل فی سبیل اللہ، کون کون ہے اللہ کے راستے میں جانے والا ہے، ملک شام سے ایک بحری بیڑا جانے والا ہے جس کی کمان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ آواز لگی ہے مدینہ کی گلیوں میں، ام حرام انتظار میں رہیں کہ کافی عرصہ بیت گیا ہے کہ میں اس آواز کو ترس رہی ہوں کہ کس وقت وہ بحری بیڑے کا آواز ہو۔ فرمایا اپنے گھر والے سے کہا، شوہر سے، کہ چلو شام چلتے ہیں، وہاں پہ جو بحری بیڑا تیار ہو رہا ہے اس میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا اپنے میاں کو لے کے ملک شام گئی ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ساری کی ساری بات سنائی، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس پہلے بحری بیڑے میں داخل ہوگا اللہ نے جنت واجب کر دی۔ معلوم ہوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ کہہ دیں آپ بھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں کوئی عجیب زبان استعمال کر رہا ہے، تو وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلامی اقدار کو نہیں جانتا، اسلام کے ویلیوز کو نہیں جانتا، وہ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتا، بلکہ وہ صحابہ کرام کے اوپر بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ جس نبی نے اپنے صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے، دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہیں کہ یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے، این خیالستو محالستو جنو، یہ نہیں ہو سکتا، وہ سارے کے سارے خواب و خاطر ہو کر رہ جائیں گے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے ان پر ایمان کی ایک رضا ہوگی اور نور ایمان کی رضا ہوگی، اور فرمایا کہ نمایاں نظر آ رہے ہوں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو رونے لگ گئے۔ فرمایا کہ کیا نبی نے یہ بات کہی ہے؟ کہ ام حرام فرمانے لگی ہاں میں نے یہ بات سنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ فرمایا کہ جو پہلا بحری بیڑا اترا ہے اس میں ابو ذر غفاری، ابو دردہ اور دیگر صحابہ کرام شامل تھے۔ فرمایا کہ ام حرام اس میں شامل رہی ہیں۔ فرمایا جب واپسی ہو رہی تھی خچر سے گری ہیں اور پھر وہیں پہ فوت ہو گئیں اور وہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ امیر معاویہ جنتی ہے، جو اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ ارے بھائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مشاجرات ہیں، فرمایا ان میں خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے، بس فقط فرق اتنا ہے سمجھ کا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ مجھے مستحکم ہونے دو، بس میں مستحکم ہو جاؤں تو میں نے خون کا بدلہ ضرور لینا ہے، بس بات اتنی سی ہے۔ وہ ذرا جلدی چل رہے تھے اور یہ کہہ رہے کہ ذرا مستحکم ہونے دو، اس لیے کہ جو قتل کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے علی رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ معاملہ عجیب قسم کا ہوا، لیکن دونوں کا یہی سلسلہ تھا کہ بدلہ ضرور لینا ہے، بس اتنا تھا سلسلہ۔ لوگوں نے عجیب باتیں کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جھگڑا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ دونوں بھائی ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دو بھائی ہیں ان کا جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہے، ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں، 2 کا جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن اس باپ ہی کے بیٹے کہلائیں گے، یہ نہیں ہو کسی اور کے باپ کے بیٹے کہلائیں گے۔ میں قرآن کریم میں تذکرہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اپنے بھائی ہارون سے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، میرے بعد اس امت کا خیال رکھنا کہ کہیں درگزر سے راہ گزر سے نہ ہٹ جائے، راہ راست سے نہ ہٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راہ راست سے ہٹ جائے، بڑی دقت کا معاملہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جس وقت واپس آئے تو سامری جادوگر نے بڑا عجیب معاملہ کیا، ایک بچڑا بنایا اور اس کے اندر جو ہے نا آواز پیدا ہو گئی، لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، ہوا چلتی تھی آواز نکلتی تھی کہ یہ تمہارا خدا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے، توریت لے گئے اور دیکھا کہ وہاں بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پکڑا، جھنجھوڑا، ان کی داڑھی کو، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ فرمایا کہ موسیٰ بھی پیغمبر ہے،
ہارون بھی پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام بھائی ہارون سے جھگڑ رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا ہے کہ کوہ طور پہ تو آیا کیوں نہیں تھا، بتانے کے لیے کہ ساری کی ساری قوم راہ فرار اختیار کر رہی ہے، وہ بچڑے کی پوجا میں لگ رہی ہے، تو نے مجھے آگے کیوں نہیں کہا؟ فرمایا ہارون علیہ السلام نے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اس کام کے اندر جس میں آپ لگے ہیں اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ 40 دن وہاں گزارو، ہم توریت دے دیں گے، اگر وہاں جا کے میں خلل ڈالتا تو وہ توریت نہ ملتی، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ یہ اجتہادی غلطی اگر ہو سکتی ہے اگر ہو، لیکن صورتحال یہ ہے قرآن کریم میں کہہ رہا ہے دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کا، لیکن کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، جھگڑا ہوتا ہے لیکن جھگڑا ختم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں بھی سلسلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اعتبار سے دیکھا جائے صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ فرمایا اگر بعد میں آنے والے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے، وہ اپنے جنتی ہونے کے اندر فرق کر رہا ہے، اس کے جنتی ہونے میں شک ہے، نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہاں پہ جھگڑا ہوا ہے لیکن جھگڑا ہونے کے بعد بھی دونوں بھائی بھائی ہیں، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اللہ کی طرف سے سلسلہ ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کی دلوں میں مہریں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب دلوں پہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ، یہ دنیا کے اندر سارے کے سارے زور لگا لیں، ان کو راہ ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ تو امیر معاویہ کا مقام بڑا اونچا ہے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اے اللہ امیر معاویہ کو حکومت عطا فرما، اور حکومت بڑے اونچے درجے، 19 سال سے بھی زیادہ حکومت کی ہے، 19 سال سے بھی زیادہ حکومت کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بڑا ملکہ عطا فرمایا، بڑی شان و شوکت والی حکومت کی ہے۔ فرمایا کہ جو پہلا بحری بیڑا سمندروں میں ڈالا ہے، اس سے پہلے بھی ایک بحری بیڑا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمندروں میں اتارا تھا، وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ یہ تھا کہ بہت بڑے بڑے قاری حضرات، بہت بڑے بڑے حفاظ، ان سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ پورے دراز شہروں میں چلے جاؤ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، دین کی ترویج کے لیے پھیل جاؤ، جو تمہارے پچھلی بچوں کی اور گھر والوں کی کفالت کا میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا پہلا بحری بیڑا انہوں نے اتارا تو اس میں قرآن کریم کی حفاظ وغیرہ تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے جو ہے نا دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجے۔ اور بلاد کے اندر دیکھیں آج بھی مورخ یہی لکھتا ہے کہ صحابہ کرام کی قبریں آپ کو چائنا میں ملیں گی، صحابہ کرام کی قبریں ہندوستان میں ملیں گی، صحابہ کرام کی قبریں کابل میں ملیں گی، صحابہ کرام کی قبریں پاکستان میں ملیں گی، آپ جائیں سندھ کے اندر بہت ساری قبریں وہاں میں ملیں گی، آگے کہیں چلے جائیں پہاڑی علاقوں میں وہاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں قبریں ملیں گی، آپ جائیں کاشغر کے ساحل پر وہاں پہ بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قبریں ملیں گی۔ فرمایا جبر الٹر پہ چلے جائیں وہاں صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی، فرمایا اسپین میں چلے جائیں وہاں صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں صحابہ اس دین کو لے گئے ہیں۔ فرمایا جہاں جہاں وہ فوت ہوئے وہیں ان کی قبر کر دی گئی۔ اور دین کا سلسلہ ایسے ہی ہے، دین کی اشاعت کے لیے فرمایا جس کو دین کی لگن ہوتی ہے، جس کے اندر دین کے پھیلانے کی آگ لگی ہوتی ہے، فرمایا وہ بجھتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایک موم بتی روشن ہے، جب موم بتی روشن ہو تو وہ جب جلتی ہے تبھی روشنی ہوتی ہے، وہ جلے ہی نہ تو پھر کیسے روشنی ہوگی؟ 1000 موم بتیاں رکھ دیں جب تک وہ جلیں گی نہیں، روشنی نہیں ہوگی۔ جس کے من میں آگ لگی ہوگی اس دین کے پھیلانے کی، جس کے دل میں اونچے درجے کی محبت ہوگی اس دین سے، اس دین کو پھیلانے کی، فرمایا کہ وہی دین کی خدمت میں لگے گا۔ صحابہ کرام کو اتنے اونچے درجے کی یہ فکر تھی کہ یہ دین اللہ کا